بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم يفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما۔ حضرات ناظرین کرام، سامعین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ تراویح پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چھٹے پارے کی ایک آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں کہ جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اور ان کی ایک شان یہ بیان کی کہ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اللہ کے رسولوں کے درمیان انہوں نے کوئی تفریق نہیں کی۔ اللہ پر ایمان لائے اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لائے، اور اللہ کے رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کی۔ یہ اسلام کی ایک خصوصی شان ہے اور یہ اسلام کا امتیاز ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو اللہ کے تمام نبیوں، تمام رسولوں پر ایمان لانے کا پابند بناتا ہے۔ یعنی اسلام میں وہی شخص مومن قرار دیا جائے گا کہ جو اللہ کے تمام نبیوں، تمام رسولوں پر بھی ایمان لائے۔ یہ ممکن نہیں کہ کوئی شخص نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول تسلیم کرے اور ما قبل کے کسی بھی نبی یا کسی بھی رسول کی شان میں کوئی ذرہ برابر بھی گستاخی کر دے اور وہ مومن باقی رہے، یہ ممکن نہیں۔ ایک انسان کے صاحب ایمان ہونے کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ما قبل کے تمام نبیوں، تمام رسولوں پر ایمان بھی لائے اور ان کا مکمل احترام بھی کرے۔ اگر کسی مومن نے کسی بھی نبی کی شان میں کوئی ذرہ برابر گستاخی کر دی تو یقینی بنیادوں پر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ہر صاحب ایمان سے اس بات کا اقرار اور اعتراف کرایا جاتا ہے کہ یہ کہو لا نفرق بین احد من رسلی، ہم اللہ کے رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، کیونکہ اللہ کے رسولوں کے درمیان اس طرح تفریق کرنا کہ کسی پر ایمان لائے اور کسی پر ایمان نہیں لائے، کسی نبی کا احترام کیا اور کسی کی شان میں گستاخی کر دی، تو یہ انسان اسلام کے نزدیک صاحب ایمان بن ہی نہیں سکتا۔ ایک انسان کے صاحب ایمان ہونے کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے، نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور اللہ کے تمام نبیوں اور تمام رسولوں پر ایمان لائے، اور وہ ایمان اس شان کے ساتھ ہونا چاہیے کہ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم اللہ کے رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے۔ بلکہ قرآن مقدس کے 19ویں پارے میں سورۃ الشعراء میں تو اللہ تعالیٰ نے ایک رسول کی تکذیب تمام رسولوں کی تکذیب قرار دی ہے۔ یعنی اگر کسی شخص نے اللہ کے کسی ایک رسول کو جھٹلایا تو حقیقت یہ ہے کہ اس نے ایک رسول کو ہی نہیں بلکہ اللہ کے تمام رسولوں کو اس نے جھٹلا دیا۔ یہ قرآن کا اسلوب بیان ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح المرسلین، کذبت قوم نوح المرسلین، نوح علیہ السلام کی قوم نے تمام رسولوں کو جھٹلایا۔ یہ قرآن کا وہ اسلوب بیان ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے صرف نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی تکذیب کو تمام رسولوں کی تکذیب قرار دیا۔ یعنی نوح علیہ السلام نے اگر نوح علیہ السلام کو جھٹلایا ہے تو انہوں نے صرف نوح علیہ السلام کو ہی نہیں بلکہ اللہ کے تمام رسولوں کو جھٹلایا ہے۔
کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے تمام رسولوں کو جھٹلایا۔ حالانکہ قوم عاد نے صرف حضرت ہود کی تکذیب کی تھی، لیکن قرآن کا یہ اسلوب بیان بتا رہا ہے کہ اللہ کے ایک نبی کو جھٹلانا یہ تمام نبیوں کو جھٹلانے کے برابر ہے، اور اللہ کے ایک رسول کو جھوٹا کہنا یہ اللہ کے سارے رسولوں کو جھوٹا کہنے کے برابر ہے۔ اسی طریقے سے کذبت ثمود المرسلین، قوم سمود نے تمام رسولوں کو جھٹلایا۔ حالانکہ قوم سمود نے صرف حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کی تھی، صالح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، لیکن قرآن نے قوم سمود کا صالح علیہ السلام کو جھوٹا کہنا یہ تمام رسولوں کی تکذیب کے برابر ٹھہرایا۔ اسی طرح لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں تذکرہ ہے، شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں تذکرہ ہے۔ تو ایک مسلمان ہونے کے لیے، صاحب ایمان ہونے کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ اللہ کے تمام نبیوں، تمام رسولوں پر ایمان لائے، اور تمام نبیوں، تمام رسولوں کا احترام کرے۔ ان کے درمیان کوئی ایسی تفریق جائز نہیں کہ کسی کی شان میں گستاخی کرنے کی اسلام نے اجازت دی ہو، سب کو اس بات کا پابند بنایا ہے۔ اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، سورۃ النساء کی آیت میں بیان فرمایا ہے 6 پارے میں کہ والذین آمنوا باللہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، ورسلہ، اور اس کے تمام رسولوں پر، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے والے ان لوگوں نے اللہ کے رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کی۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے کو وعدہ کیا ہے اور ان کو یہ خوشخبری سنائی ہے، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہی ہیں وہ لوگ کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کا پورا پورا بدلہ عطا کرے گا۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنے ایمان کا بدلہ اپنے اللہ سے چاہتا ہے، اس کی تمنا ہے کہ اس نے ایمان قبول کیا ہے تو اس کو صحیح صحیح بدلہ ملے، پورا پورا بدلہ ملے، تو اس مومن کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ اللہ پر ایمان لائے، اس کے تمام رسولوں پر ایمان لائے، اور تمام رسولوں پر ایمان لانے کے ساتھ یہ قید لگی ہوئی ہے وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اللہ کے رسولوں کے درمیان کوئی تفریق پیدا نہ کرے۔ یہ اسلام کا امتیاز ہے اور یہ اسلام کی خصوصی شان ہے کہ اس نے اپنے تمام ماننے والوں کو اس بات کا پابند بنایا ہے کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اللہ کے کسی نبی اور اللہ کے کسی رسول کی شان میں کوئی گستاخی کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ کسی بھی ایک نبی کی شان کی گستاخی اور کسی بھی ایک رسول کی شان میں گستاخی اس کو ایمان کے دائرے سے باہر کر دے گی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بنو اسرائیل کے ایک بڑے عظیم نبی اور رسول گزرے ہیں، کلیم اللہ، اللہ کے وہ کلیم ہیں، قرآن مقدس کا کوئی پارہ ایسا نہیں جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی نہ آیا ہو۔ پورے وقار کے ساتھ، پوری تعظیم کے ساتھ ان کے قصوں کو قرآن میں بیان کیا گیا، تو قرآن کا پڑھنے والا کبھی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر ہی نہیں سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمتوں کو اللہ تعالیٰ نے، ان کی رفعتوں کو اس اسلوب بیان میں تذکرہ کیا ہے قرآن مقدس میں کہ قرآن کے حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو بھی پڑھے گا، مجال نہیں کہ وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں ذرہ برابر بھی کسی گستاخی کا تصور بھی کر سکے۔ یہ قرآن کا انداز بیان اور اسلوب بیان ہے کہ قرآن کے حوالے سے جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو پڑھ لیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمتیں، آپ کی رفعتیں اس کے دل اور دماغ کی گہرائیوں میں اس طرح اتر جائیں گی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کر سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والد محترمہ سیدہ مریم علیہ السلام کے تعلق سے تو قرآن مقدس میں مکمل ایک سورت موجود ہے، اور اس سورت میں حضرت مریم علیہ السلام کا جس شان و شوکت کے ساتھ، جس بلیغ انداز میں اور جس عظیم پیرائے میں اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا ہے، تو جو شخص بھی حضرت مریم علیہ السلام کو قرآن کے حوالے سے پڑھ لے گا، اس میں یہ ہمت پیدا ہی نہیں ہو سکتی، اس میں یہ جرأت ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ سیدہ مریم علیہ السلام کی شان میں کوئی گستاخی کر سکے۔ اسی طرح اور نبیوں رسولوں کے تذکرے ہیں، اللہ کے ولیوں کے تذکرے ہیں، تو ہر انسان کے لیے جو صاحب ایمان ہونے کا دعوے دار ہے،
ہر وہ شخص جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے، وہ قرآن کے مطالعے سے، قرآن کے پڑھنے کے حوالے سے اس حقیقت کو سمجھ لیتا ہے کہ اللہ کے تمام نبیوں و تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اور کسی بھی نبی اور کسی بھی رسول کی شان میں گستاخی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ہے اسلام کی وہ تعلیم، اور یہ ہے اسلام کا وہ مساوات کا نظام جو تمام نبیوں تمام رسولوں کے درمیان میں اس نے قائم کیا ہے۔ اس کا یہ ماننا ہے کہ اللہ کے کسی بھی نبی اور اس کے کسی بھی رسول کی شان میں کسی بھی طرح کی گستاخی اور ان کی شان میں کمی پیدا کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ چھٹے پارے میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورۃ المائدہ۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 کے درمیان قرآن مقدس کی وہ آیت موجود ہے، وہ حصہ موجود ہے کہ جس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جمعے کا دن تھا، 9 تاریخ، عرفہ کا دن، 9 ذی الحج، عصر کی نماز کے بعد کا وقت، اور نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں موجود ہیں، جبل رحمت کے دامن میں۔ آپ علیہ السلام پر اس آیت کا نزول ہوا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت کا نزول آپ علیہ السلام کے حجۃ الوداع کے موقع پر ہوا، جب آپ علیہ السلام میدان عرفات میں 9 ذی الحج کو، یوم عرفہ کو، جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد جبل رحمت کے دامن میں موجود تھے، اپنی اونٹنی پر آپ سوار تھے۔ آپ علیہ السلام پر یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اس آیت کے نزول کے بعد کوئی آیت ایسی نازل نہیں ہوئی جس میں احکام ہوں، احکام پر مشتمل کوئی آیت اس کے بعد نازل نہیں ہوئی۔ اس کے بعد جو آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور جو سب سے آخری آیت ہے جس کے بعد کسی آیت کا نزول نہیں ہوا، وہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ یہ قرآن کی وہ سب سے آخری آیت ہے کہ اس کے بعد پھر کسی آیت کا نزول نہیں ہوا۔ لیکن یہ آیت جو بھی میں نے آپ کے سامنے آیت کا حصہ پڑھا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر میدان عرفات میں یوم عرفہ کو، یعنی جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبل رحمت کے دامن میں وقوف عرفہ فرما رہے تھے، اس موقع پر آپ علیہ السلام پر قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پہ 3 نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ بڑی اہم نعمتیں ہیں، بڑی عظیم نعمتیں ہیں جو آیت کے اس حصے میں موجود ہیں۔ پہلی نعمت ہے اکمال دین، الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی آج ہم نے تمہارے لیے دین کو کامل اور مکمل کر دیا۔ اتنا کامل اور مکمل کر دیا کہ اب اس میں کسی طرح کی کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں، اور قیامت تک برپا رہنے والے انسانوں کے لیے یہ دین مکمل طور پہ رہبری اور رہنمائی کرتا رہے گا۔ زندگی کا کوئی بھی دور آئے، انسانی تاریخ کتنے ہی مرحلوں سے کیوں نہ گزر جائے، زمانہ کتنا ہی کیوں نہ گزر جائے، یہ اسلام، یہ قرآن، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ انسانوں کی مکمل رہبری اور رہنمائی کرتی رہیں گی۔ کوئی بھی دور آئے، کیسے بھی حالات آئیں، انسان ترقی کی کسی بھی معراج تک اور کسی بھی حد تک کیوں نہ پہنچ جائے، یہ اسلام اس کی مکمل رہبری اور رہنمائی کرتا رہے گا۔ کسی اور دین کی کوئی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو اتنا کامل اور مکمل بنایا، یہ پہلی نعمت ہے جو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا، اتنا کامل کر دیا کہ اب تم کو کسی نئے دین کی کوئی ضرورت نہیں پیش آئے گی، اتنا کامل کر دیا کہ اب تم کو کسی اور دین سے کوئی سہارا لینے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ تمہاری زندگی کے تمام مسائل کا حل اسی دین کے اندر موجود ہے۔ یہ اکمال دین کی نعمت اللہ تعالیٰ نے بیان کی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ دوسری نعمت فرمائی کہ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي،
یہ دوسری نعمت کا بیان ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے اپنی نعمت کو تمہارے اوپر تام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اپنی نعمت کو اس امت کے اوپر تام کر دیا، اور ایسا تام کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ما قبل کی تمام قوموں کو بالمقابل نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، اور ما قبل کی دیگر امتوں کے بالمقابل نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جس عظیم نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، وہ نعمتیں ما قبل کی امتوں کو حاصل نہیں ہو سکی۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور یہ تیسری چیز ہے کہ میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے وہ اس سے راضی ہیں۔ جب اللہ اس دین سے راضی ہیں جو انہوں نے ہمیں اور آپ کو دین اسلام کے عنوان سے عطا کیا ہے، تو پھر ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ہماری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ اسی دین سے راضی ہونے کا اعلان کر دیں جو دین اللہ نے ہمارے اور آپ کے لیے پسند کیا ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا۔ ہم بھی اس بات کا اقرار اور اعتراف کریں کہ ہم اپنے اللہ کو رب مان کر راضی ہیں، حضرت محمد صلی اللہ اور اسلام کو دین مان کر راضی ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور اس کا رسول مان کر راضی ہیں۔ اللہ نے ہمارے اور آپ کے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے، اور اپنا پسندیدہ دین اپنے نبی کے توسط سے ہمیں اور آپ کو عطا کر دیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، اور اگر کوئی شخص دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو پسند کرتا ہے، تلاش کرتا ہے، تو اللہ ہرگز اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اس کی طرف سے قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے جب اللہ نے ہمیں اور آپ کو اتنا پیارا، اتنا اچھا، اتنا عمدہ، اتنا کامیاب دین عطا کیا کہ جس میں ہماری اور آپ کی زندگی کے جملہ مسائل کا حل موجود ہے، اسلام ایک جامع ترین نظام زندگی کا نام ہے، اسلام ایک جامع ترین دستور حیات کا نام ہے، آئیے ہم اور آپ مل جل کر اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں اسی اسلام کو عملی طور پہ برپا کریں۔ کھانا کھائیں تو اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، کھانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوئیے، یہ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ہے۔ ہاتھوں کو دھونا یہ اب سے 1450 سال پہلے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو بتا گئے اور سکھا گئے۔ آج لوگوں کی سمجھ میں آیا ہے، اچھی بات ہے، ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنا ہے، ہاتھوں کے دھونے کی نیت رکھنی ہے کہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے، ہمارے نبی کی سنت ہے، تو ہاتھ دھونے سے جو فوائد حاصل ہوں گے، کیٹانو صاف ہوں گے، جراثیم دور ہوں گے، یہ تو فائدہ ملے گا، لیکن جب ساتھ میں آپ اپنے ہاتھوں کے دھونے میں یہ نیت رکھیں گے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت ہے، تو آپ کو دنیا کے اس فائدے کے ساتھ ساتھ نبی کی سنت پر عمل کرنے کے نتیجے میں ثواب بھی ملے گا۔ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا خود فرمان عالی شان، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ ایسے ماحول میں جب امت میں فساد برپا ہو جائے، سنتوں کی عظمت، سنتوں کی قدر لوگوں کے دلوں سے نکل جائے، ایسے فساد زدہ ماحول میں جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو اپنائے گا، ایک سنت پہ عمل کرے گا، تو اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ ایک سنت پہ عمل کرنے کا یہ ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا اور سمجھایا ہے۔ کھانا کھائیں تو سنت کے مطابق، پانی پئیں تو سنت کے مطابق، آرام کریں تو سنت کے مطابق، گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت پیش آئے تو سنت کے مطابق، گھر میں داخل ہوں تو سنت کے مطابق، غرض یہ کہ 24 گھنٹے کی معمولاتی زندگی جب دین اسلام کے سانچے میں ڈھل جائے گی، اور 24 گھنٹے کی ہماری معمولاتی زندگی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے سانچے میں ڈھل جائے گی، تو ہم اور آپ اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائیں گے، اللہ کے مقبول ترین بندوں میں شامل ہو جائیں گے، اللہ کا قرب ہمیں اور آپ کو نصیب ہوگا، اور اللہ کی رضا کا پروانہ ہمیں اور آپ کو مل جائے گا۔ تو جس دین کو اللہ نے ہمارے اور آپ کے لیے پسند کیا ہے وہ دین اسلام ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، یہ 3 عظیم نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرمائی ہیں۔
اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالی ہم سب کو مکمل طور پہ اسلام کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ المائدہ جہاں پہ ختم ہو رہی ہے، اس کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے میدان محشر کا ایک منظرنامہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے تعلق سے بیان کیا ہے۔ وہ بہت اہم منظرنامہ ہے۔ اس میں جہاں وحدانیت کی تعلیم ہے، توحید کا درس ہے، وہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمتوں اور آپ کی رفعتوں کا تذکرہ موجود ہے۔ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے ان سے ایک بات پوچھے گا۔ قرآن مقدس نے ان کو اس پورے منظرنامے کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ یہ اللہ کا سوال ہے۔ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک سوال کرے گا، ان سے پوچھے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، حضرت مریم کی عظمتوں کو سلام، ان کی رفعتوں کو سلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والد محترمہ ہیں، ان کے نام کی ایک مکمل سورت قرآن میں موجود ہے، سورہ مریم، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کا نہایت بلیغ انداز میں عظمتوں بھرا تعارف کرایا ہے۔ عظمتوں رفعتوں سے بھرپور ان کا تذکرہ قرآن مقدس میں جا بجا موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ ابن مریم سے میدان محشر میں پوچھے گا کہ اے عیسیٰ، کیا آپ نے لوگوں سے یہ کہا تھا دنیا میں کہ تم مجھے اور میری ماں مریم کو معبود بنا لو اللہ کو چھوڑ کر؟ اے عیسیٰ، کیا تم نے لوگوں کو اس بات کی تلقین کی؟ کیا تم نے لوگوں سے اس بات کا مطالبہ کیا؟ کیا آپ نے لوگوں سے یہ کہا کہ مجھے اور میری ماں کو اپنا معبود بناؤ اور اللہ کو چھوڑ دو، اللہ کی عبادت نہ کرو، اللہ کو ترک کر دو، اللہ کی عبادت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے سوا تم نے اپنی اور اپنی ماں کی عبادت کا کوئی مطالبہ لوگوں سے کیا تھا؟ حالانکہ اللہ عالم الغیوب والشہادہ ہیں، اللہ علام الغیوب ہیں، اللہ انسانوں کی زبان سے نکلنے والے الفاظ ہی نہیں بلکہ دلوں کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی مرادوں کو بھی جانتے ہیں۔ کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جسے اللہ کا علم محیط نہ ہو۔ کائنات کے ہر ذرے کو اللہ کا علم محیط ہے، اللہ کا علم شامل ہے۔ کائنات کا کوئی ذرہ اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ پھر بھی ایک مضمون کو سمجھانے کے لیے، اس حقیقت کو اجاگر کرنے کے لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کیا تھیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو سوال کیا جائے گا اس کا تذکرہ قرآن کی ان آیات میں کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کریں گے کہ اے عیسیٰ، کیا آپ نے اللہ کے سوا اپنی اور اپنی ماں کی عبادت کرنے کے لیے لوگوں سے کہا تھا، اپنے آپ کو اور اپنی والد محترمہ کو معبود کے عنوان سے لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے اس سوال کے جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو جواب ہوگا، قرآن نے اس کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے، قال سبحانک۔ اللہ کا سوال اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب، قال سبحانک۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، سبحانک، اے اللہ، آپ تو ہر ضرورت، ہر عیب سے پاک ہیں، آپ سبحان ہیں، ہر ضرورت سے آپ پاک ہیں، ہر عیب سے آپ پاک ہیں۔ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کے کہنے کا مجھے حق نہیں؟ اے اللہ، اس بات کا کہنے کا مجھے قطعاً حق نہیں کہ میں لوگوں سے اپنے معبود ہونے یا اپنی والد محترمہ کے معبود ہونے کا کوئی تذکرہ کروں، ان سے یہ کہوں کہ تم میری عبادت کرو، میں لوگوں سے یہ کہوں کہ میری والد محترمہ مریم کی عبادت کرو کرو تو مجھے تو اس کے کہنے کا کوئی حق ہی نہیں تھا، اور جس بات کا مجھے کہنے کا حق نہیں، اے میرے رب، میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے اس جواب میں اس حقیقت کو اجاگر کر رہے ہیں کہ میں نے یہ بات نہ کہی ہے، نہ اس کا امکان ہے کہ میں اپنے بارے میں یا اپنی والد محترمہ مریم علیہ السلام کے بارے میں لوگوں سے یہ کہتا کہ تم میری عبادت کرو، مجھے معبود مانو، یا میری ماں کی عبادت کرو، میری ماں کو معبودہ مانو۔ میں نے ایسی کوئی بات اے اللہ لوگوں سے نہیں کہی ہے۔ آپ تو ہر عیب اور ہر ضرورت سے پاک ہیں، اور یہ بات میں کیسے کہہ سکتا ہوں جس کے کہنے کا مجھے
کوئی حق نہیں ہے۔ پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس سادگی کے ساتھ اس حقیقت کا اظہار کر رہے ہیں، ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اے میرے رب اگر میں نے یہ بات کہی ہے تو یہ بات آپ کے علم میں ضرور ہوگی۔ اگر میں نے کوئی ایسی بات دنیا میں لوگوں سے کہی کہ تم مجھے معبود مانو، میری عبادت کرو، یا میں نے لوگوں سے یہ بات کہی ہو کہ تم میری والد محترمہ کی عبادت کرو، میری والد محترمہ کو تم اپنا معبودہ مانو، اگر میں نے کوئی ایسی بات کہی ہے میرے پیارے اللہ تو آپ اسے خوب جانتے ہیں۔ ان کنت قلتہ فقد علمتا، اگر میں نے ایسی کوئی بات کہی ہے تو میری وہ بات آپ کے علم سے باہر نہیں ہو سکتی، آپ کو اس کا علم ہوگا۔ تعلم ما فی نفسی، جو کچھ میرے نفس میں ہے اسے آپ جانتے ہیں، جو کچھ میرے اندر چھپا ہوا ہے، زبان سے نکلنے والے الفاظ ہی نہیں میرے مولا، آپ تو دلوں کی گہرائیوں میں، نفوس کی تہوں میں چھپی ہوئی حقیقتوں کو بھی جانتے ہیں، ارادوں کو جانتے ہیں۔ اللہ کی شان قرآن میں ان الفاظ میں خود اللہ نے بیان کی ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے نفس میں کیا کیا وسوسے پیدا ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان وسوسوں سے بھی باخبر ہے جو ہمارے اور آپ کے دلوں کی گہرائیوں میں، نفوس کی تہوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو جو اللہ ہمارے وسوسوں سے بھی واقف ہے، جو اللہ ہم سے ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، ہماری اور آپ کی زندگی ہم سے اتنی قریب نہیں جتنے قریب ہمارے اور آپ کے اللہ ہیں ہم سے اور آپ سے، یعنی جو زندگی ہماری ہے وہ ہم سے اتنی قریب نہیں، ہماری زندگی سے بھی زیادہ قریب ہیں ہم سے اور آپ سے ہمارے اللہ۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہیں، تعلم ما فی نفسی، میرے نفس میں بھی جو کچھ ہے اسے آپ جانتے ہیں، میرے دل کی گہرائیوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے اس سے بھی آپ واقف ہیں، وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ، اور جو آپ کے علوم ہیں وہ مجھے کہاں حاصل، جتنے آپ کے علوم ہیں، جو کچھ آپ کے فیصلے ہیں ان کو میں نہیں جانتا، تو جو علوم آپ کے ہیں انہیں تو میں جانتا نہیں، اور میرے پورے وجود سے، میرے پورے اندرون سے، میرے قیل اور قال سے اور حال سے اے اللہ آپ بالکل باخبر ہیں۔ انکا انت علام الغیوب، حقیقت یہ ہے اس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، تمام چھپی ہوئی چیزوں کو آپ بہت زیادہ جاننے والے ہیں۔ اللہ کے لحاظ سے کوئی چیز غیب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ حاضر اور غائب کا جاننے والا ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے، یہ ہمارے اور آپ کے لحاظ سے ہے، یعنی اے انسانوں تمہارے لیے جو حقیقتیں مشاہد ہیں، جن کا تم مشاہدہ کرتے ہو، جن کو تم دیکھتے ہو، جو چیزیں تمہارے علم میں ہیں، جو چیزیں تمہارے ادراک میں ہیں، جن کا تم وجدان پاتے ہو، جن چیزوں کا علم تمہیں ہے، اللہ ان سے تو واقف ہے ہی، جو چیزیں تمہارے لحاظ سے پردے غیب میں ہیں، جہاں تک تمہارا ادراک نہیں پہنچ سکتا، جہاں تک تمہارا وجدان نہیں پہنچ سکتا، جو چیزیں تمہارے شعور میں سے ماوراء الورا ہیں، جہاں تک تمہارا علم نہیں پہنچ سکتا، جو چیزیں تمہارے لحاظ سے غائب ہیں، جو چیزیں تمہارے لحاظ سے پردے غیب میں ہیں، اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ تو جو ہمارے لیے مشاہد ہے اللہ اس سے بھی واقف ہیں، اور جو چیزیں ہمارے لیے غیر مشاہد ہیں، ہمارے اور آپ کے لحاظ سے جو چیزیں غیب میں ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ یہ مشاہد ہے اور یہ چیز پردے غیب میں ہے، لیکن جو ذات واللہ علی کل شیء شہید، جو ہر چیز پر گواہ ہو، اس کے لیے کون سی چیز پردے غیب میں ہو سکتی ہے؟ انک انت علام الغیوب، اے اللہ بے شک آپ ہمارے لحاظ سے تمام چھپی ہوئی چیزوں کو بہت زیادہ جاننے والے ہیں۔ یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے۔ اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے یہ بھی کہیں گے کہ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، میں نے ان سے یعنی اپنی قوم سے، اپنے مخاطبین سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به، جو آپ نے مجھے حکم دیا میں نے وہی بات ان کے سامنے
رکھی، جو بات آپ نے مجھے نہیں بتائی، جس کا آپ نے مجھ کو حکم نہیں دیا، میں نے وہ بات کبھی بھی اپنی قوم کے سامنے نہیں رکھی۔ اور یہی ایک نبی کی شان ہوتی ہے، یہی ایک نبی کا مقام ہوتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے دین کے بارے میں کوئی بات اپنی قوم کے سامنے اپنی خواہش کی بنیاد پر نہیں رکھتا۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان قرآن نے ان الفاظ میں بیان کی ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى۔ نبی علیہ السلام کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کہتے، ان کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ وحی الہی پر مشتمل ہوا کرتا ہے۔ یہ نبی کی شان قرآن نے بیان کی ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں گے کہ ما قلت لهم الا ما امرتنی به، اے میرے رب میں نے اپنی قوم سے کوئی وہ بات نہیں کہی جس کا آپ نے مجھے حکم نہ دیا ہو، میں نے وہی بات کہی ہے جس کا آپ نے مجھے حکم دیا، ان اعبدوا اللہ ربی وربکم۔ آپ کا مجھے حکم تھا کہ میں اپنی قوم کے سامنے یہ بات رکھوں کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اے اللہ آپ نے اس کا مجھے حکم دیا کہ تم اپنی قوم کے سامنے یہ پیغام رکھو، میں نے یہی بات ان کے سامنے رکھی تھی کہ تم اپنے اللہ کی عبادت کرو، وہ اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اے اللہ میں نے اپنی قوم سے کبھی نہیں کہا کہ تم میری عبادت کرو، اے اللہ میں نے اپنی قوم سے کبھی نہیں کہا کہ تم میری ماں مریم کی عبادت کرو، میں نے تم کو وہی بات بتائی جو آپ نے مجھے بتائی، میں نے ان کو اسی بات کا حکم دیا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا، اور میں نے ان کو یہ بات بتائی تھی، میں نے ان کو اس بات کا حکم دیا تھا ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، جب تک میں ان کے درمیان باقی رہا میں ان کی نگرانی کرتا رہا، مجھے معلوم ہے کہ ان کی زندگی کیسی تھی، جب تک میں ان کے درمیان بقید حیات رہا میں ان کے درمیان میں گواہ رہا۔ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، اور جب آپ نے مجھے وفات دے دی، اس سے مراد نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کی زندگی جو آپ دنیا میں آ کے گزاریں گے، جس کی تفصیل قرآن میں اور احادیث میں مذکور ہے، اس نزول عیسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو زندگی دنیا میں گزرے گی، پھر آپ پر فطری موت واقع ہوگی، آپ کو وفات اللہ عطا کرے گا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وفات طاری نہیں ہوئی، آپ آسمان میں بقید حیات موجود ہیں اور انشاءاللہ آپ کا نزول ہوگا۔ نزول کے بعد آپ کے اوپر فطری موت کا وقوع ہوگا، آپ کو وفات دی جائے گی، اس وفات کا تذکرہ ہے اس آیت میں فلما توفیتنی، جب آپ نے مجھ کو وفات دی، چونکہ یہ پورا منظرنامہ میدان محشر سے متعلق ہے جو میدان محشر بپا ہوگا۔ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، تو جب آپ نے مجھ کو وفات دی تو آپ ان کے اوپر نگراں بنے، وانت علی کل شیء شہید، اور آپ ہر چیز کے اوپر گواہ ہیں، آپ کو خوب معلوم ہے کہ میں نے اپنی قوم کے درمیان کیا پیغام رکھا، آپ کے حکم کے مطابق میں نے ان کو تعلیمات دی، اور اس تعلیم کا بنیادی خلاصہ اور بنیاد تھی ان اعبدوا اللہ ربی وربکم۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ایک بات کہیں گے، وہ بہت اہم بات ہے، اس کو پوری توجہ سے سنیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو بھی ایسا ظرف عطا فرمائے کہ ہم دوسروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے والے بنیں، بد دعا نہ کریں، کسی کے بارے میں اپنے دلوں میں نفرت نہ رکھیں۔ آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کتنی اہم بات اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ ان تعذبهم فانہم عبادک، اے اللہ یہ میری قوم کیسی ہے آپ اس سے بخوبی واقف ہیں، میری اس قوم نے دنیا میں زندگی کیسی گزاری آپ اس سے بخوبی واقف ہیں، اے اللہ میری قوم کے نظریات سے، اس کے عقائد سے، اس کے اعمال سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ ان تعذبهم فانہم عبادک، اے اللہ اگر آپ ان کو عذاب دیں تو میں کیا کر سکتا ہوں، یہ آپ ہی کے تو بندے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات کہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں، ان تعذبهم فانہم عبادک، اگر آپ ان کو عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں اے اللہ، اس میں کیا کر سکتا ہوں، آپ کے بندے ہیں، آپ ان کے ساتھ میں جو معاملہ کریں، آپ ان کے معبود ہیں، آپ ان کے اللہ ہیں، یہ آپ کے بندے ہیں، آپ کی مرضی ہے، آپ ان کے ساتھ میں کوئی بھی سلوک کیجئے۔ ان تعذبهم فانہم عبادک، اگر آپ ان کو عذاب دیتے ہیں،
ان کی بد اعتقادی پر ان کو عذاب دیتے ہیں، بدعملی پہ عذاب دیتے ہیں، بدکرداری پہ عذاب دیتے ہیں، کسی اور غلطی پہ آپ ان کو عذاب دیتے ہیں، فَإِنَّهُمْ عِبَادُهُ، یہ آپ ہی کے تو بندے ہیں، میرے تو بندے نہیں ہیں، میری امت کے افراد ہیں، آپ نے ان کو میرے حوالے کیا تھا اور مجھے پابند بنایا تھا کہ ان کو میں آپ کی وحدانیت کی تلقین کروں، آپ کی توحید کا سبق ان کو سکھاؤں، آپ کی عبادت کے اوپر ان کو آمادہ کروں، جو میرا کام تھا وہ میں کر چکا، اے اللہ بھی آپ کے بندے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، ان تعذبهم فإنهم عبادك، اگر آپ ان کو عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، وَإِن تغفر لهم وَإِن تغفر لهم، اگر آپ ان کی مغفرت فرما دیں، اگر آپ ان کو مغفرت کی بھیک دے دیں، وَإِن تغفر لهم، اور میرے اللہ اگر آپ ان کو مغفرت کی بھیک دے دیں، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو حقیقت یہ ہے کہ آپ بڑے غلبے والے ہیں، اگر آپ ان گنہگاروں کو مغفرت کی بھیک دے دیں تو کسی کی مجال نہیں کہ وہ آپ سے باز پرس کر سکے کہ آپ نے ان کو کیوں مغفرت کی بھیک دے دی، آپ نے ان کو کیوں معاف کر دیا، مجال نہیں کسی کی، لا تسأل لا يسأل عما يفعل، اے اللہ آپ جو کچھ بھی کریں مجال نہیں کہ کسی کی ہمت ہو کہ وہ آپ سے یہ سوال کر سکے کہ آپ نے ان کو مغفرت کی بھیک کیوں دے دی، آپ جو کچھ چاہیں کریں، آپ عزیز ہیں، غلبے والے ہیں، آپ کے فیصلے کے سامنے کسی کو اف کرنے کی ہمت نہیں ہو سکتی، اور بڑی حکمت والے ہیں آپ کی حکمتوں کو کوئی جان نہیں سکتا، آپ کی حکمت اور آپ کے راز کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، تو اے اللہ اگر آپ ان کو عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں، اور اگر آپ ان کو مغفرت کی بھیک دے دیں، اگر آپ ان کو معاف کر دیں تو آپ بڑے غلبے والے اور بڑی حکمت والے ہیں۔ 7ویں پارے میں ایک سورت ہے، سورت الانعام، الانعام سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک تفصیل کے ساتھ میں تذکرہ کیا ہے، اس کی چند باتیں اس واقعے کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس ماحول میں آنکھیں کھولی تھی وہ بت پرستی کا بھی ماحول تھا، بت تراشی کا بھی ماحول تھا، اور بت فروشی کا بھی ماحول تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس گھرانے میں آنکھیں کھولی، خود آپ کے والد بت تراش بھی تھے، بت فروش بھی تھے، اور بت پرست تو تھے ہی، یعنی آپ کے گھر میں بت تیار ہوتے تھے، پھر بت بیچے جاتے تھے، اور بتوں کی ہی آپ کے یہاں پوجا ہوتی تھی۔ ایسے ماحول میں آپ نے آنکھیں کھولی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ کیا آپ بتوں کو تراش کے ان کو اپنا معبود بنا رہتے ہیں، بتوں کو اپنے ہاتھ سے تراش کے آپ ان کی پوجا کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے صنم کو آپ اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اللہ کا دستور رہا ہے کہ اس نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو ان کی دعوت کا آغاز ان کے گھروں سے کرنے کی تلقین کی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کیا، اور اپنے باپ آزر سے کہا کہ اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے بتوں کو، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو معبود بنایا ہے، ان کی عبادت کرتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ آپ اور آپ کی ساری قوم کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ یہ دعوت کا آغاز ہے اپنے گھر سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو توحید کا پیغام سنایا اور اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے اصنام کی حقیقت سے آگاہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی جو اللہ کی مملکت ہے وہ اس انداز سے دکھا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے غیبی خزانے اس شان و شوکت کے ساتھ دکھائے کہ ابراہیم علیہ السلام کے اندر اتنا یقین پیدا ہو گیا کہ اب کائنات کی کوئی طاقت اور دنیا کی کوئی مخالفت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے مشن سے ہٹا نہیں سکتی تھی۔ یہ اللہ کا اپنا ایک نظام رہا ہے کہ اس نے اپنے نبیوں کو، رسولوں کو اپنی کائنات کے وہ خزانے دکھائے، اللہ نے اپنی قدرت کے وہ حقائق ان کے سامنے واضح کیے کہ ان نبیوں نے، ان رسولوں نے اللہ کی قدرت کے وہ خزانے دیکھے تو ان میں اتنا یقین پیدا ہوا کہ دنیا کی کوئی طاقت ان نبیوں کو، ان رسولوں کو ان کے مشن سے منحرف نہیں کر سکی۔ وَلْيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام میں اتنا یقین پیدا ہو گیا اللہ کے ان خزانوں کو دیکھ کر، کائنات کے ان رازوں کو دیکھ کر،
آسمانوں میں زمین میں اللہ کی قدرت جیسی موجود ہے، اس کو دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام میں اعلیٰ درجے کا یقین پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے ایک تدبیر اختیار کرتے ہیں۔ آپ کی قوم ستارہ پرست تھی، آپ کی قوم چاند کو بھی پوجا کرتی تھی، اور آپ کی قوم سورج کی بھی پجاری تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام ایک بڑی حکمت عملی کے ساتھ اپنی قوم کو ان مخلوق کی عبادت سے ہٹا کر ان کے خالق کی عبادت کی طرف لانے کے لیے ایک تدریجی راستہ اختیار کیا۔ ایک موقع پر آپ نے ستارے کو دیکھا، خوب چمک دمک رہا ہے، رات کی تاریکی ہے، وہ ستارہ پورے شباب کے ساتھ چمک رہا ہے، رات تاریک ہو چکی ہے، اور تاریک رات میں ستارے بہت کلیئر نظر آتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک موقع پر تاریک رات میں ستارہ چمکتا ہوا دیکھا، تو آپ نے اپنی قوم کے سامنے بظاہر، تاکہ وہ قوم راہ راست پر آ سکے، فرمایا کہ ہذا ربی، یہ ستارہ جو چمک رہا ہے یہ میرا رب ہے۔ اور آپ کو معلوم تھا کہ چند لمحوں کے بعد، کچھ وقت گزرنے کے بعد، یہ ستارہ اپنی روشنی کھو بیٹھے گا، اور جب اس ستارے کی روشنی ختم ہو جائے گی تو حقیقت پر مبنی میں وہ اعلان کر دوں گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ستارے کو اپنا رب تو کہا، لیکن قرآن کا بیان ہے فلما افلا قال لا احب الافلین، جب وہ ستارہ چھپ گیا، اس کی روشنی مان پڑ گئی، تو آپ نے فرمایا کہ میں غروب ہو جانے والوں سے، چھپنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ معبود میرا کیسا معبود ہو سکتا ہے؟ یہ ستارہ میرے لیے کیسے عبادت کے لائق ہو سکتا ہے؟ جو ستارہ اپنی روشنی برقرار نہ رکھ سکا، وہ میری تاریک زندگی میں روشنی کیسے پیدا کر سکے گا؟ وہ میری زندگی کی تاریکی کو کیسے دور کر سکے گا؟ فلما رأى القمر بازغا، پھر ایک اور موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے چمکتا ہوا چاند دیکھا۔ 14ویں رات کا چاند کس قدر چمکتا ہے، چمکتے دمکتے چاند کو آپ نے دیکھا، پھر فرمایا کہ یہ میرا رب ہے۔ لیکن وہ چاند بھی کب تک اپنی روشنی کو برقرار رکھ سکتا ہے؟ آپ روزانہ دیکھتے ہیں چاند کی روشنی کیسے گھٹتی اور بڑھتی ہے۔ وہ وقت آ ہی گیا کہ چاند اپنی روشنی کھو بیٹھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا کہ لئن لم يهدني ربی لأکونن من القوم الضالین، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی گمراہ قوم میں سے ہو جاتا۔ یعنی میں اس چاند کو بھی اپنا معبود نہیں مانتا۔ جو چاند اپنی روشنی برقرار نہیں رکھ سکتا، وہ میری زندگی میں روشنی کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ جو چاند اپنی روشنی کو باقی نہیں رکھ سکتا، وہ میری زندگی کی کسی ضرورت کی تکمیل کیسے کر سکتا ہے؟ پھر کسی اور موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو چمکتا دمکتا دیکھا۔ سورج اپنی روشنی شباب کے ساتھ میں پھیلا رہا تھا، سورج کی کرنیں، اس کی شعائیں تیزی کے ساتھ میں پھیل رہی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہذا ربی ہذا اکبر، یہ ہے میرا رب اور یہ سب سے بڑا ہے۔ ایک تدریج کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں، مخلوق کی حقیقت سے ان کو واقف کرانا چاہتے ہیں، معبود کی حقیقت ان کے سامنے اجاگر کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ بڑا معبود یعنی سورج، یہ بھی اپنی روشنی کب تک برقرار رکھ سکتا ہے؟ شام کے وقت میں غروب آفتاب کا وقت ہوتا ہے، اس کی شعائیں آہستہ آہستہ مدھم پڑنی شروع ہوتی ہیں، اور وہ ایک وقت ایسا ہی جاتا ہے کہ وہ سورج اپنی تمام روشنی کے ساتھ میں انسانوں کی نگاہوں سے غائب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جب سورج اپنی تمام کرنوں کے ساتھ میں غائب ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ اے میری قوم، جو کچھ تم اللہ کے ساتھ میں شرک کرتے ہو، میں تمہارے ہر طرح کے شرک سے بری ہوں۔ انی بریء مما تشرکون، تمہارے شرک سے میں بالکل برات کا اظہار کرتا ہوں۔ کسی بھی طرح میں شرک کا قائل نہیں ہو سکتا، نہ اللہ کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کی صفات کے تقاضوں میں کسی بھی طرح کا شرک نہیں کر سکتا۔ تمہارے ہر شرک سے میں بری ہوں، کسی بھی طرح کا میں شرک نہیں کر سکتا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے بہت واضح الفاظ میں اس حقیقت کو اجاگر کیا کہ میں نے تو اپنا چہرہ اب اس اللہ کی طرف موڑ دیا ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا۔
شرک سے اور کفر سے منہ موڑ کر میں اللہ کی وحدانیت کی طرف متوجہ ہونے والا ہوں، حق کی طرف آنے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بہت واضح لفظوں میں ان کو یہ پیغام دے دیا، کوئی مخلوق قابل عبادت نہیں ہو سکتی، خالق ہی عبادت کے لائق ہے۔ مخلوق کی عبادت کی جائے یہ سراسر گمراہی ہے، مخلوق کی پوجا کی جائے یہ سراسر حقیقت کے خلاف ہے۔ میں نے تو اپنا چہرہ اس ذات کی طرف پھیر دیا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے بہت واضح طور پہ اپنی قوم کو بتائی اور سمجھائی۔ معلوم یہ ہوا کہ وحدانیت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، اللہ شرک والے گناہ کو معاف نہیں کر سکتا۔ قرآن میں جا بجائے مضمون موجود ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کرنے کو معاف نہیں کر سکتا، اس کے علاوہ جو اور گناہ ہیں وہ اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے عقیدوں کو مضبوط کریں، مخلوق سے ہونے کا یقین نہ رکھیں، اپنے خالق سے اور اپنے معبود حقیقی سے ہر چیز کے ملنے کا اور ہونے کا یقین رکھیں۔ اللہ ہم سب کو خالص توحید کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔